بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ آخری فصل میں نماز جماعت کے احکام زیر بحث ہیں۔ بعض افراد کی پیش نمازی کی ممنوعیت پر گفتگو ہوگی۔ نماز جماعت کے احکام میں بعض افراد کی پیش نمازی ممنوع ہونے کا بیان ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا قیام کی حالت میں نماز پڑھنے والے کو پیش نمازی کرانے کا حکم ذکر ہوگا۔ مذکورہ حکم کی فروعات اور مسائل بھی زیر بحث آئیں گی۔ مذکورہ حکم کی فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے، اور قرأت سے نابلد شخص کا قاری کو جماعت کرانے کا حکم، قرأت میں مشکل کے شکار شخص کا صحیح و سالم کو جماعت کرانے کا حکم، متعلقہ فروعات روایات کا بھی تذکرہ ہوگا، اور یہاں پر کچھ اصطلاحات اور مشکل لغات کا بھی ذکر ہے، ان پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَؤُمُّ الْقَاعِدُ الْقَائِمَ وَكَذَا جَمِيعُ الْمَرَاتِبِ لَا يَؤُمُّ النَّاقِصُ فِيهَا الْكَامِلَ لِلنَّهْيِ وَالنَّقْصِ وَلَوْ عَرَضَ الْعَجْزُ فِي الْأَثْنَاءِ انْفَرَدَ الْمَأْمُومُ الْكَامِلُ حِينَئِذٍ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِخْلَافُ بَعْضِهِمْ۔ اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، قاعد، قعد یقعد، قاعد جو ہوتا ہے بیٹھنے کے معنی میں ہوتا ہے، جلسہ یجلس کے معنی میں ہوتا ہے۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، اس میں اضطرار اور مشکل پائی جاتی ہے، تو وہ جماعت نہیں کرائے گا، پیش نماز نہیں بنے گا۔ القائمہ، جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے، قام یقوم سے القائم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ وَقَضَى جَمِيعُ الْمَرَاتِبِ، اسی طرح باقی جو مراتب ہیں، جو کامل مرتبہ ہے، وہ ناقص مرتبے والے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ مثال کے طور پر جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ لیٹ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ اور جو شخص مثلا ان میں سے نیز جو ناقص مرتبے پر ہے، تو وہ کامل درجے والے کو جماعت نہیں کرائے گا۔ لا یؤم الناقص فیہا الکامل، ان میں سے جو ناقص مرتبے پر ہے وہ کامل مرتبے والے کو جماعت نہیں کرائے گا۔ للنہی، چونکہ روایت میں اس سے نہی اور منع آئی ہے، اور اس منع سے جو ہے فساد کو سمجھا جاتا ہے، بطلان کو سمجھا جاتا ہے۔ والنقص، اور خود یہ جو نقص پایا جاتا ہے، یہ دوسری دلیل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جماعت نہیں کرا سکتا۔ تو اس کے اندر گویا کہ بتایا گیا ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو جماعت نہیں کرائے گا۔ اگر امامت کرائے گا تو نماز جماعت باطل ہے، اور اس کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ اسی طرح دوسرے مراتب میں بھی جو ناقص مرتبے پر ہوگا وہ کامل تر مرتبے والے کو جماعت نہ کرائے، یعنی جو پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو امامت نہ کرائے، جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے، اور جو پشت پر لیٹ کر نماز پڑھتا ہے وہ امامت نہ کرائے اس کے لیے، جو پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، اور جو اشارہ جو ہے نا ساریہ آنکھوں کے اشارے سے رکوع کرتا ہے وہ اس کو جماعت اور امامت نہ کرائے، جو رکوع اور سجود کو معمولی طور پر اور عموماً جو کرتے ہیں اس طرح انجام دیتا ہے۔ ان سب کی دلیل یہ ہے کہ جو کم تر درجے میں نماز پڑھتا ہے وہ ناقص ہے، اور جو مثلا کامل مرتبے والا ہے اس کی نسبت
تو وہ پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. صحیح نہیں ہے کہ کامل درجے والا وہ ناقص کی اقتداء کرے. للنہی علیحدہ دلیل ہے اور نقص جو ہے وہ علیحدہ دلیل ہے. وَلَوْ عَرَضَ الْعَجْزُ فِي الْأَثْنَاءِ انْفَرَدَ الْمَأْمُومُ الْكَامِلُ حِينَئِذٍ. اگر نماز کامل طریقے سے اس نے شروع کرائی تھی، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، لیکن درمیان میں اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور اس پر بے طاقتی چھا جاتی ہے اور وہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اگر نماز کے دوران عاجزی اور کیا ہے اس کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے تو مأموم کامل جو مقتدی کامل درجے پر ہوگا تو وہ فرادہ کی نیت کر لے گا حین دن، اس وقت جب اس کو مشکل پیش آئے گی. ان لم یمکن استخلاف بعضهم، اگر کامل معمومین میں سے کسی کو اس کا نائب بنانا ممکن نہ ہو، اور اگر نائب بنانا ممکن ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ان میں جو جانشین بنے گا اس کی اقتداء کی نیت کرنی پڑے گی. یہ جو مسئلہ ہے کہ ناقص درجے والا شخص کامل کو جماعت نہیں کرا سکتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام علماء امامیہ شیعہ جو فقہا ہیں وہ اس پر متفق ہیں، اور مرسلہ فقیہ شیخ صدوق امام باقر علیہ السلام سے ہے، اس پر دلالت کرتی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باصحابہ فی مرضہ جالسا فلما فرغ قال لا یؤمن احدکم بعدی جالسا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اپنی آخری وقت میں اور اپنی مرض کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور جب فارغ ہوئے تو فرمایا میرے بعد کوئی تم میں سے بیٹھ کر جو ہے نماز پڑھنے والے جو ہوں تو وہ امامت نہ کروائیں. وسائل الشیعہ باب 25 ابواب نماز جماعت میں یہ حدیث موجود ہے. جواہر میں ہے کہ یہ مروی ہے خاصہ اور عامہ یعنی تمام مسلمانوں کے نزدیک، اور سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن المقید المطلقین، یعنی جو کسی مجبوری کے تحت ہے تو وہ جو آزاد شخص ہے اس کو جماعت نہ کرائے جو صحیح و سالم ہے. ولا صاحب الفالج الاصحاء ولا صاحب التیمم المتوضعین، تو جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے فالج کی حالت میں وہ صحیح و سالم کو اور تیمم والا وضو والوں کو جماعت نہ کرائے. یہ بھی وسائل الشیعہ باب 22 میں موجود ہے. اور شعبی نے روایت کی امام علی علیہ السلام سے لا یؤمن المقید المطلقین، تو یہ بھی وسائل الشیعہ میں موجود ہے. تو ان روایات کی سند میں جو ضعف پایا جاتا ہے وہ عمل اصحاب کے ساتھ جبران ہوتا ہے، تو اس حکم میں کوئی اشکال نہیں ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ حکم مورد نص کے ساتھ خاص ہے یا ہر ناقص اور کامل کو شامل ہے یا نہیں ہے. تو تعمیم کے لیے جو ہے اس حکم کو سب ناقص اور کامل کے لیے عام ہونے کو استدلال کیا ہے وحدت منات کے ذریعے، جیسا کہ یہ مشہور استدلال ہے، خصوصاً ہر اس میں کہ جس کا جماعت میں اعتبار ہونا شک ہو تو اصل عدم اعتبار ہوتی ہے، مگر جس پر دلیل قائم ہو، جیسا کہ متوضئین کا متیمم کا کیا کرنا ہے، اقتداء کرنا ہے، اس کے بارے میں تو خصوصی منع ہے. تو بہرحال یہ پہلا مورد ہے جو پیش نمازی سے ممنوع جو ہے پائے جاتے ہیں افراد. اب اس کے بعد ایک اور مورد بیان کرتے ہیں وَلَلْ أُمِّيُّ وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَالسُّورَةِ أَوْ أَبْعَاضِهَا وَلَوْ حَرْفًا أَوْ تَشْدِيدًا أَوْ صِفَةً وَاجِبَةً الْقَارِئَ وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ ذَلِكَ كُلَّهُ.
اور جو شخص قرات سے نابلد ہے اور قرات سورہ حمد اور دوسری سورہ کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا یا اس کے کچھ حصے کو انجام نہیں دے سکتا اور نہیں جانتا، اگرچہ ایک حرف ہو جس سے معنی بدل جائے یا اس کی شد ہو یا اس کی کوئی صفت واجبہ ہو، چونکہ جو اس کے مخارج ہوتے ہیں حروف کے اور اس کی جو صفات واجبہ ہوتی ہیں وہ اس کی پروننسیشن میں دخیل ہوتی ہیں، معنی کو بدل دیتی ہیں اگر وہ بدل جائے۔ تو جو شخص امی ہے، قرات سے نابلد ہے، القاریہ اس شخص کو جماعت نہ کرائے جو کہ اچھے طریقے سے پوری قرات کر سکتا ہے۔ وَهُوَ مَن يُحْسِنُ ذَلِكَ كُلَّهُ، جو شخص قرات تمام کی تمام قرات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ یحسن اور لا یحسن کا معنی یہاں قرات کا جاننا اور نہ جاننا ہے۔ تو جو شخص قرات کو نہیں جانتا وہ قرات کو جاننے والے شخص کو جماعت نہیں کرا سکتا۔ تو اس میں جو کہا گیا ہے امی کا لفظ تو قرآن میں بھی آیا ہے سورہ اعراف میں کہ جو لوگ نبی امی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے اور باقی ساری اس میں صفات ہیں، تو امی جو ہے نبی اکرم کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہوگا نعوذ باللہ کہ وہ قرات کو نہیں جانتے تھے، بلکہ وہاں پر مراد یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے سامنے زانوے تلمذ نہیں ٹیکا اور وہ کسی انسان کے سامنے جو ہے قرات کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ خدا تعالی نے ان کو یہ سارے علوم اور معارف اور دین اسلام کی جو کتاب ہے قرآن کریم اور باقی جو علم و حکمت کی باتیں ہیں یہ ساری خداوند کریم نے ان کو عطا کی ہیں وحی کے ذریعے اور خدا تعالی کی طرف سے ان کو عنایت ہوئی ہے۔ لیکن لغوی طور پر جو ہے امی کا یہاں پر لفظ وہ منسوب ہے کی طرف، ماں کی طرف۔ تو کلام عرب میں کہتے ہیں جو شخص لکھنے پڑھنے سے کیا ہے عاری ہو اور ماں نے جس طرح اس کو جنم دیا ہے اسی طرح وہ کیا ہے مثلا خالی ذہن ہو اور ماں کی تربیت پر باقی ہو، سکول کالج نہ گیا ہو اور اس نے قرات وغیرہ نہیں سیکھی۔ تو مراد یہ ہے کہ جو شخص اصلاً حمد اور سورت کو نہیں جانتا یا اس کے بعد حصے کو اگرچہ ایک حرف ہی ہو یا شاد کو یا صفت واجب کو جو کلمات کی صفات میں ہوتی ہے اس کو نہیں جانتا تو وہ شخص قاری جو شخص قرات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اس کو جماعت نہیں کرا سکتا۔ وَيَجُوزُ بِمِثْلِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي شَخْصِ الْمَجْهُولِ، اور جائز ہے بِمِثْلِهِ یعنی امی قرات نہ جاننے والے کا امامت کرانا اپنے جیسے قرات نہ جاننے والے کو، مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي شَخْصِ الْمَجْهُولِ، جب ان دونوں کی جو مثلا قرات نہ جاننے کی حد ہے وہ مساوی ہو، فی شخص المجہول جو چیز امام جماعت نہیں جانتا وہی چیز مأموم بھی نہ جانتا ہو۔ مثلا امام جماعت کو دوسری صورت یاد نہیں ہے اور وہ دوسرے کو بھی یاد نہ ہو، یا سورہ حمد کی آخری 2-3 آیتیں امام بننے والے کو یاد نہیں ہے اور وہی 2-3 آیتیں مقتدی کو بھی یاد نہ ہوں، اور نقصان المأموم میں یا پھر مأموم اور مقتدی جو ہے زیادہ حصہ نہ جانتا ہو، تو اگر مأموم کا جو نقص ہے قرات کے حوالے سے وہ زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ امام جماعت اگرچہ امی ہے لیکن بیشتر حصہ وہ جانتا ہے اور کم حصہ وہ نہیں جانتا تو پھر اس کے پیچھے وہ جماعت کر سکے گا۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا
امی کے پیچھے یعنی قرات نہ جاننے والے کے پیچھے جماعت کرنا، تو اس کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہی تھی کہ تساوی ہونی چاہیے، یعنی جو چیزیں وہ نہیں جانتے ان میں تساوی ہو۔ مثال کے طور پر جو چیز امام جماعت کو نہیں آتی وہی چیز مقتدی کو بھی نہ آتی ہو، یا پھر مجہول معموم، جس چیز کو مقتدی جو ہے وہ نہیں جانتا وہ زیادہ ہو مجہول پیش نماز سے، یعنی امام جماعت کو آخری ایک آیت نہیں آتی لیکن جو معموم بن رہا ہے اس کو آخری 3 آیتیں نہیں آتی، تو پھر وہ کیا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وَعَجْزِهِمَا عَنِ التَّعْلِيمِ لِضِيقِ الْوَقْتِ، اور وہ دونوں عاجز ہوں اس چیز کو سیکھنے سے، لضیق الوقت، وقت کی تنگی کے سبب وہ جا کر کسی سے اپنی قرات کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، عاجز ہیں، مجبوری اور اضطرار ہے۔ وَعَنِ الْاِعْتِمَامِ بِقَارِئٍ، اور وہ عاجز ہوں ایسے شخص کی پیچھے نماز پڑھنے سے کہ جو قرات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور اتم منہما، یا پھر ایسے شخص کے پیچھے اقتداء کرنے سے آری ہوں کہ جو ان دونوں سے بہتر قرات جانتا ہے، ان کی نسبت زیادہ قرات جانتا ہے۔ تو اگر یہ دو شرطیں ہوں، تساوی مجہول اور ان کا عاجز ہونا سیکھنے سے، اور قاری جو قرات کو جانتا ہے اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھنے سے آری ہوں، اور مثلا یہ نہ کر سکتے ہوں، تو پھر وہ جا کر ایک دوسرے کے پیچھے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو شرطیں ضروری ہیں۔ تو اس حکم کے بارے میں جو ہے اختلاف نہیں پایا جاتا، یعنی اس کے بارے میں بھی تمام علماء شیعہ متفق ہیں کہ ممنوع ہے قاری اور نابلد جو شخص ہے اس کا قاری کو جماعت کرانا جو قرات کو اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ امام جماعت جو ہوتا ہے قرات کا ضامن ہوتا ہے، جیسے کہ بعض روایات میں ہے، حسین بن کثیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، سألہ رجل عن القرات خلف الامام، ایک شخص نے قرات کے بارے میں سوال کیا امام کے پیچھے، فرمایا لا ان الامام ضامن للقراءۃ وليس يضمن الامام الصلاۃ الذين هم من خلفه انما يضمن القراءۃ، امام قراءت کا ضامن ہوتا ہے، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی قراءت کا ضامن ہوتا ہے، مکمل نماز کا ضامن نہیں ہوتا، چونکہ اس میں نیت وغیرہ بھی ہونی چاہیے۔ تو باب 30 میں وسائل الشیعہ ابواب نماز جماعت میں ہے، تو جس وقت وہ صحیح قرات کرنے سے عاجز ہے تو اس کے لیے امامت کرانا جو بندہ قرات کو اچھی طرح جانتا ہو تو جائز نہیں ہوگا۔ اور شارح یعنی شہید ثانی نے امی کا معنی کیا کیا ہے، من لا يحسن القراءۃ علی النحو الصحیح، جو شخص صحیح طریقے سے قرات نہیں جانتا۔